بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ محفل اور مجلس ایک بڑے نیک کام کی مجلس سجائی گئی ہے، اور اچھے کاموں کی مجلس سجانے کا قرآن و حدیث میں ارشاد ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم اور کچھ لوگ مل کر کے کسی مجلس کو سجاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتاب اللہ کے علم کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور مجلس کا مقصد جتنا اونچا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اتنی ہی زیادہ اس میں برکتیں بھی ہوتی ہیں. اس لیے سب سے زیادہ اہم مجلس کتاب اللہ کی مجلس کو کہا گیا ہے کہ جس میں درس قرآن ہوتا ہے. وہ مجلس علم کے معاملے میں بہت اعلیٰ مانی جاتی ہے. اور پھر قرآن عظیم کے بعد حدیث رسول کی جو مجلس ہوتی ہے اس کی بھی اولیاء کرام نے بڑی اہمیت بتائی ہے. اور یقیناً وہ قرآن عظیم کی مجلس کے بعد جس طرح سے رتبہ قرآن کے بعد صحیح البخاری کا ہے، ویسے ہی مجلس قرآن کے بعد مجالس میں بھی رتبہ مجالس بخاری کا ہے. یہ کتاب اتنی اہمیت والی ہوئی کیسے؟ اسباب تو بہت سارے ہیں، لیکن اس کے جو مؤلف جو مصنف ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے مقدس اولیاء میں سے ہیں، اور یہ ان نفوس قدسیہ میں ہیں کہ جن کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا تھا. جس بندے نے اپنی پوری زندگی کو اللہ و رسول کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے. اور جس کا قدم اٹھتا ہی ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس میں اگر کبھی لغزش بھی ہو جائے تو اسے خود اللہ سنبھال لیتا ہے. تو حقیقت میں امام بخاری نے یہ جو کتاب لکھی ہے وہ نہ نام و نمود کے لیے، نہ اپنے علم کے اظہار کے لیے، نہ کسی سلطان اور کسی خلیفہ سے پیسہ وصول کرنے کے لیے، اور نہ اپنے چاہنے والوں کی تعداد بڑھانے کے لیے، دنیاوی رذیل مقاصد میں سے امام بخاری کا کوئی مقصد نہیں تھا. اور جس مقصد کے تحت انہوں نے کتاب کو جمع کیا خود انہوں نے اس کا اظہار بھی فرمایا، اور اپنی ذات سے اظہار کرنے کی بات تو ہے ہی مسلم، لیکن جس کی شہادت پوری امت نے عطا فرمائی ہے کہ امام بخاری کی کتاب کی اتنی مقبولیت یقیناً ان کی نیت کے خیر پر ہونے کی وجہ سے ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ. ایک بندہ مومن کی نیت جو ہوتی ہے وہ اس سے اس کے عمل سے زیادہ اس میں خیر ہوتی ہے. اب نیت کے خیر ہونے کے ساتھ نیت ان کی اچھی ہونا، اور نیت سب سے زیادہ اللہ و رسول ہی کی بارگاہ میں پیش کرنے کی وجہ سے امام بخاری نے اپنی حدیث کو جو شروع کیا، کتاب کو جو شروع فرمایا، وہ حدیث نیت سے شروع کیا. یہ بارہا ہم لوگ سن چکے ہیں کہ حدیث نیت سے شروع کر کے امام بخاری نے اپنے لیے بھی اور ساری امت کے طلباء کے لیے بھی یہ ذہن دیا کہ عمل خیر جب بھی شروع کیا جائے تو سب سے پہلے اپنی نیت کو جانچ لینا چاہیے، اور اگر نیت میں کچھ وسوسہ نظر آتا ہے تو پہلے اسے ٹھیک کر لینا چاہیے. کیونکہ سب سے اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے. اب بزرگان دین کے جو ہمارے اسلاف ہیں
یہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت والے جتنے زمانے ہیں یہ اس زمانوں کی قربت کی بھی برکت تھی اور لوگوں کی بھی برکت تھی کہ وہ لوگ اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتے تھے ان کارناموں کے اندر ان کے کچھ مقاصد ہوا کرتے تھے. کتاب لکھنا ایک بڑا کام ہے لیکن وہ صدیوں سے آج تک جاری ہے. لیکن ابھی کے کتاب لکھنے اور پرانے مصنفین کے اندر فرق کیا ہوتا تھا کہ ابھی وہ چیزیں کتابوں کے اندر آ گئی کہ جس میں ماشاء اللہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو آج بھی ایسے اسلاف کے طریقے پر ہیں، لیکن عام طور سے آج ایسا ہے کہ جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کو لکھنے چلے گئے، جو ذہن میں حاضر تھا، جو دیکھا کہ عوام کے لیے جو مفید ہے اس کو لکھا. بہرحال ان کے بھی مقاصد نیتیں اچھی ہیں اور وہ بھی کام اچھے ہی ہیں، لیکن بزرگوں کا انداز اور طریقہ کچھ اور ہی ہوتا تھا. اس لیے ان کی کتابیں آپ دیکھیں کہ کتاب ہوتی تھی فن نحو میں یا فن فقہ میں ہوتی تھی، مادہ اس کا فقہ کا ہوتا تھا، نحو کا ہوتا تھا، بلاغت کا ہوتا تھا. لیکن کچھ متون کی کتابیں وہ ہیں جن کو اولیاء اللہ نے اپنے وظیفوں میں شامل کر رکھا ہے. جیسے قدوری شریف ہے، قدوری شریف ہے فقہ کی کتاب، وہ قرآن کی آیت نہیں ہے اور وہ نہ حدیث رسول ہے. تلاوت کا جو ثواب جو ملتا ہے وہ تو صرف قرآن سے ملتا ہے، حدیث نبوی میں نسبت کا ثواب ملتا ہے. لیکن قدوری شریف وہ الفاظ تو اس مصنف کے ہیں، لیکن ان کی نیت کے خلوص کی برکت ایسی ہوئی کہ باقاعدہ ان کے بعد آنے والے بزرگوں نے، اہل کشف نے یہ دیکھا کہ یہ متن قدوری کا پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے. اب آپ سوچئے کہ جب قدوری شریف کے متن میں یہ برکت ہو سکتی ہے تو جو سراپا معصوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہوں اور اس کتاب کو پھر سب سے زیادہ خیر کی نیت سے جمع کیا جائے تو اس کتاب کی برکت کا عالم کیا ہوگا. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان اسلاف میں سے تھے کہ جن کا ایک ایک لفظ اور ان کا ایک ایک قدم اور ان کا ایک ایک کام یہ چاروں طرف سوچ سمجھ کر کے ہوا کرتا تھا. ایسے انسیڈنٹس، وہ انسیڈنٹس جس کو کہتے ہیں کہ بس اچانک یہ آیا ذہن میں اور لکھ دیا، نہیں، ایسا نہیں تھا. ان کا ہر کام بالکل تدبیر کے ساتھ ہوتا تھا، ہر کام کے اندر ان کے کچھ راز ہوا کرتے تھے. تو امام بخاری نے اپنی حیات طیبہ میں جو زندگی کا سب سے اعلیٰ کام کیا، صحیح البخاری کو جمع کرنا، اس کے تو ایک ایک لفظ کے اندر اور ایک ایک باب کو باندھنے میں، ایک ایک جملہ لکھنے میں امام بخاری نے کئی طرح کی چیزوں کو مد نظر رکھا ہے. ابواب کی ترتیب ہو، چاہے احادیث کا سلیکشن ہو، ہر چیز امام بخاری نے مناسبتیں ہی نسبتیں دیکھ دیکھ کر کے، اور سب سے زیادہ فائدہ علوم کا امت کو کیسے پہنچے، اور دوسرا یہ کہ میری کتاب اللہ کی بارگاہ میں کیسے زیادہ مقبول ہو جائے، ان سارے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے امام بخاری نے اپنے قلم کو اٹھایا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب کوئی ایک حدیث لکھنی ہوتی تو امام بخاری باقاعدہ وضو کر لیا کرتے یا غسل کر لیا کرتے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر حدیث کو لکھا کرتے. جبکہ ہم مانا حدیثیں کئی ایک کے بعد ایک آتی ہے، لیکن پھر بھی ہر حدیث کو لکھنے میں تازہ طہارت کرنا، پھر اس کو لکھنا، یعنی یہ سوچیں کہ کتنا زیادہ اس کو اہتمام کے ساتھ امام بخاری نے تیار کیا. تو اس کو تیار کرنے میں امام بخاری نے ابواب کی ترتیب میں بھی ایسے ہی خیال فرمایا ہے کہ شروع کو پہلے باب و بدء الوحی، جو وحی کی ابتدا کا بیان، تو اس کو شروع میں کیوں رکھا؟ تو اس میں بھی ہزاروں قسم کے راز ہیں، اس کی بھی وجوہات ہیں. کوئی کام بے وجہ نہیں کیا، کیونکہ مشہور قول ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا جو ہر کام ہوتا ہے وہ حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا. تو امام بخاری نے جس طرح ابتدا میں پہلے نیت کو رکھا، اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، یہ باب کو پھر شروع کیا. کیا وجہ کہ اسلام اور پورے نجات عالم کی ابتدا ہی وحی قرآنی سے ہوئی ہے، اس مناسبت سے وحی کو شروع میں رکھا. اور وہ وحی سے فائدہ اس کو پہنچ سکتا ہے جو وحی کو پڑھے لیکن اچھی نیت سے پڑھے.
اس مناسبت سے وحی کے باب سے پہلے نیت والی حدیث کو رکھا. اب یہ آخر میں جو بیان کر رہے ہیں تو امام بخاری نے اس کا ختم بھی یوں ہی نہیں کر دیا بغیر سوچے سمجھے کہ چلو بس یہ حدیث اب میری باقی رہ گئی ہے اور 2-3 حدیثیں کچھ صحیح حدیثوں میں جو ان کی نظر میں جو ٹارگٹ میں تھی وہ رہ گئی تھی, اب یہ باقی رہ گئی, چلو ایک اس کے مناسبت سے بات باندھ دیتا ہوں اور لکھ دیتا ہوں. نہیں, ایسا نہیں کیا. باقاعدہ اس کو آخر کے لیے امام بخاری نے رکھا ہے, قصدن رکھا ہے. اب جب وہ قصدن رکھا ہے تو اس کی بھی وجوہات ہیں. اب اس کی وجوہات میں مختلف اس کی وجہیں بتائے گا کون؟ تو جو حکیم لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو حکما ہی سمجھتے ہیں. تو اس لیے بخاری شریف کی شروحات لکھنے والے جو بڑے بڑے اپنے وقت کے محدثین بھی اور ساتھ ہی ساتھ وہ علم حدیث کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تقویٰ طہارت میں بھی اعلیٰ کہ جن کو امت زمانے کے لوگوں نے ان کو ولی اللہ کا لقب بھی دیا اور ان کو اللہ کے ولی صاحب کشف اور درجات ولایت میں بھی جن کو مانا, جو ظاہر و باطن ہر اعتبار سے صاف ستھرے, ایسے شارحین حدیث نے بھی ان کی وجوہات کو بیان کیا کہ عالم روحانیت میں بھی اس کے بھی اسباب بنتے ہیں اور اسلام کے اعتبار سے بھی اس کے اندر کئی مناسبتیں ہیں. تو ان وجوہات کو جو بزرگوں نے بیان کیا اس میں سے چند جو چیزیں میرے ذہن میں موجود ہوں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. امام بخاری اپنے چیپٹر جو باندھ رہے ہیں جس کو کتاب کہتے ہیں, کتاب الصلاۃ ہے, کتاب الصوم ہے, ان کتابوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے آخر میں جس کا ذکر کیا وہ ہے کتاب التوحید. کیا ہے کتاب التوحید؟ اب ہم اگر خیال کریں تو توحید ہی سے تو شروع ہونا چاہیے. کتاب التوحید سے کتابوں کی شروعات ہوتی ہے کیونکہ وہی اصل جڑ ہے, بغیر اس کے کوئی عمل آگے قبول ہوتا ہی نہیں ہے. جب تک توحید دل میں نہ بس جائے تب تک کسی عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن امام بخاری نے کتاب التوحید کو شروع میں نہ رکھ کر کے آخر میں رکھا. کیا وجہ؟ ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو پوری زندگی خیر کے ساتھ عمل کرتے رہتے ہیں لیکن آخر میں ان کی تقدیر سبقت لے جاتی ہے اور ان سے خلاف خیر شر ظاہر ہو جاتا ہے اور سبقت تقدیر کی وجہ سے وہ کفر پر دنیا سے جاتے ہیں. اب جب وہ کفر سے دنیا سے گیا کفر کی حالت میں تو پھر سارا کیا دھرا اس کا برباد. پوری زندگی اگر وہ مسجد سے باہر نہ نکلا ہو اور کوئی گناہ نہ کیا ہو لیکن العیاذ باللہ, لاکھ بار العیاذ باللہ, کہ اگر اس کا خاتمہ خیر پر نہ ہوا تو پوری زندگی کا تقویٰ کسی کام کا نہیں. اور وہی ایک ایسا بندہ کہ جس کی پوری زندگی اعمال کے کسی صحیح راستے پر نہیں گزرتی, وہ برائیاں کرتا رہتا ہے, گناہوں میں رہتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس کی تقدیر غلبہ پا جاتی ہے, سبقت کر جاتی ہے اور اس کی تقدیر میں ہوتا ہے کہ نہیں یہ بندہ کسی سے نصیحت حاصل کرے گا اور کسی سے فیض حاصل کرے گا. آخر میں جا کر کے جب وہ کلمہ توحید پڑھتا ہے اور جیسے ہی کلمہ توحید پر آتا ہے اور اس کے بعد جب اس کا وصال ہوتا ہے تو پوری زندگی کا کفر معاف ہو جاتا ہے اور وہ جنتی بن کے دنیا سے جاتا ہے. جیسے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں جب تشریف لائے تو ایک جادوگر ان کے پاس ہوا میں اڑتا ہوا آیا. جب آپ سکھ بارڈر کے اندر انٹر ہوئے تھے لاہور کے راستے سے, تو جب وہ آیا ہوا میں اڑتا ہوا, آپ نے اس کو دیکھ کر کے جواب دینے کی نہیں سوچی. اس بار حضرت خواجہ کا طرز کچھ الگ تھا, دوسرے مقابلے کرنے والوں سے کچھ الگ ہوتا تھا, لیکن اس بار مریدوں نے دیکھا کچھ الگ ہے اور آیا اس کو فکر مند. آپ ٹینشن میں نظر آ رہے ہیں, آپ کی پیشانی اقدس کے اوپر پسینہ نظر آ رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ حضور بڑے بڑے اس سے پہلے آپ کے مخالفین گئے, آپ کسی سے نہیں گھبرائے, اس پر آپ کو ٹینشن کس بات کا؟ تو آپ نے کسی سے کوئی کلام نہیں کیا, فوراً اس کو کہا کہ جلدی سے نیچے آ. نیچے آیا. اب وہ کہنا بھی تھا غریب نواز کا اور وہ آ بھی گیا متی اور فرمان بردار کی طرح آ گیا. کہا جلدی سے پڑھ, وقت نہیں ہے, پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا
چند سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ اس کی روح جسم سے نکل گئی. قاری غریب نواز کے چہرے پر اب مسکراہٹ آئی. کہنے لگے دیکھو یہ وجہ تھی کہ میں نے اس کی تقدیر میں میرے رب نے مجھے دکھایا کہ چند لمحوں کا وقت باقی ہے اور میں اس کو تو ابھی مجھ سے ٹکر لینے آ رہا تھا. تو میں اس فکر میں تھا کہ یہ تو ابھی اس حال میں بھی اس کو کب اسلام پیش کروں گا, کب سمجھاؤں گا, کب اس کے دل میں اترے گا, ہوگا کیا یہ سب. اب اتنی دیر میں اگر وہ نہیں مانا تو جہنم میں چلا جائے گا. بس یہی مجھے فکر تھی. اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور اس کو کلمے کی توفیق عطا فرما دی. پھر فرماتے ہیں یہ ہوتی ہے اچھی موت, کہ جس میں آخری میں کلمہ نصیب ہو, یہ ہوتی ہے اچھی موت. اور اس سے کہیں زیادہ اچھی موت وہ ہوتی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک کلمے ہی کلمے پر رہے, جس کا ابتدا, اوسط اور آخر سب کچھ کلمے پر رہے تو پوری زندگی وفاداروں والی ہوتی ہے اور موت بھی وفاداری. حاصل کلام العبرۃ بالخواتیم, خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے. تو امام بخاری نے پوری کتاب لکھنے کے بعد آخر میں کیا رکھا, کتاب التوحید, کہ آخر میں کتاب التوحید ہو تاکہ اس سے یہ بھی پتا چلے کہ چاہے تم پیچھے کتنے بھی عمل کر چکے لیکن آخر میں توحید کی سلامتی ضروری ہے. اچھا, اب وہ توحید کہتے کس کو ہے, توحید مکمل ہوتی کب ہے؟ کیا کسی نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, قرآن پڑھنے لگا, نمازیں پڑھنے لگا, کیا وہ صاحب توحید ہو گیا؟ تو امام بخاری نے اس کے ماتحت جو ابواب باندھے ہیں ان بابوں کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ نہیں واقعی توحید کامل کب ہوتی ہے. اب سیکنڈ لاسٹ باب کو آپ دیکھو, آخری باب تو میزان کے بارے میں ہے لیکن سیکنڈ لاسٹ باب جو ہے اس کے اندر امام بخاری فرماتے ہیں باب قراءۃ الفاجر والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. یعنی کلمہ پڑھنے والا, نماز پڑھنے والا, حافظ قرآن پڑھنے والا اور کعبے کے سامنے 5 وقت کی نماز پڑھانے والا, جس کی تلاوت سے لوگوں کو اشک جاری ہو جائیں, ایسا بندہ امام بخاری ثابت کر رہے کہ وہ توحید پر نہیں ہے. کیوں توحید پر نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو منافق ہوتا ہے, حقیقت میں جو دکھاوے کا جس کا ایمان ہوتا ہے, اگر وہ شخص اتنی بھی تلاوت ایسی کر لے کہ جس سے سن کر کے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, وہ خود رو رو کر کے تلاوت کرے, لیکن حضور کی شہادت مل رہی ہے کہ لا یجاوز حناجرهم, وہ تلاوت اس کے حلق کے نیچے اترتی نہیں ہے. تو یہ منافقوں کی مثال ہوتی ہے. منافق حقیقت میں جو آج اس زمانے میں, ہمارے زمانے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ اب غالب ہونے لگی ہے اور لوگ توحید کے نام پر ہی پورے اسلام کو سمجھانے لگے ہیں کہ بس توحید ہے تو اسلام ہے, توحید ہے تو اسلام ہے. اور ہم بھی کہتے ہیں یقیناً توحید ہے تبھی اسلام, لیکن وہ حقیقت توحید کی ہے کیا؟ توحید وہ ہے کہ جو ظاہر بھی توحید ہو اور باطن میں بھی توحید بھی. اور باطن میں توحید ہوتی کب ہے؟ اس وقت کہ جو صحابہ کرام سے آج تک جو عقیدہ اہل سنت چلا آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے راستے پر ہوں گے اور میرے خلفائے راشدین کے راستے پر ہوں گے, یا جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہوں گے, وہی کیا ہوں گے؟ اہل ایمان ہوں گے اور اہل نجات ہوں گے. تو اہل نجات کا راستہ بتا دیا گیا. اب وہ اہل نجات کون ہیں؟ تو اسلاف نے اس کی بخوبی تشریح ایسی سیر ہو کر کے کی ہے کہ اب کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے, جو بھی ان کے نقشے پر ہے. بس ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا بزرگوں نے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو ان کی تقلید اور ان کی اتباع یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے. العبرۃ بالخواتیم, آخری کام تمہارا کیسا ہوتا ہے اس پر بھی دیکھا جائے گا. ظاہر بات ہے آپ نے پورا سال پڑھائی کی ہے, پورا سال پڑھائی کرنے کے بعد اب آپ کے لیے جب دیکھا جائے گا کہ بھئی کس کی پڑھائی اچھی تھی, تو دیکھیں گے کیا؟ آخری دن کا امتحان. کیا دیکھیں گے؟ آخری دن کا امتحان, کہ کس کے نمبرات کیسے آئے. تو دوسروں کو جو پتا چلتا ہے وہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا حال پورے سال میں کیا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ جس انسان نے جیسا علم حاصل کیا ہے وہ علم تو اس کے ساتھ رہنے والا ہے.
اگر گھبراہٹ کی وجہ سے امتحان میں نہ بھی بول پائے، نمبرات کم بھی آ گئے، تو وہ آپ اپنے فائدے کو خود جانتے ہیں، آپ اپنی قوم کو دے سکیں گے، لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہو رہا ہے، آخر میں کیا تھا، ہے نا؟ تو خاتمے کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ تو خاتمے کے اعتبار کے حساب سے امام بخاری نے آخری جو کتاب لکھی ہے وہ ہے کتاب التوحید، اور اس کتاب التوحید میں امام بخاری نے مشرکوں سے زیادہ کلمہ گو لوگوں کا رد فرمایا ہے۔ مشرکوں سے زیادہ کس کا رد کیا؟ کلمہ گو لوگوں کا، اہل قبلہ کا رد کیا۔ وہی تو مسلک اعلیٰ حضرت آج بھی ہے کہ قبلہ، اہل قبلہ جس کو کہا جاتا ہے، جو نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آپ دیکھیں جگہ جگہ کتاب التوحید کو کبھی آپ آخر میں دیکھیے کہ جگہ جگہ آپ کو وہ چیزیں ملے گی جو کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی جس کا عقیدہ دوسرے معاملات اور دوسرے عقائد میں تھوڑا سا بدلا، تو امام بخاری نے کتاب التوحید میں لکھ کر کے ثابت کر دیا کہ یہ اصل توحید پر نہیں ہے۔ جیسے آخری باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، تو یہ جو میزان کا باب اور حساب اور کتاب کا جو باب آخر میں باندھ رہے ہیں، اس سے شارحین حدیث نے کیا فرمایا کہ امام بخاری آخر میں یہ لکھ کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں معتزلیوں کا رد ہے نا؟ معتزلی کون ہے؟ وہ بھی اپنے آپ کو اہل قبلہ ہی کہتے تھے۔ معتزلی فرقہ بھی وہی تھا کہ جو اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہتا تھا، لیکن شارحین حدیث نے آخری باب کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ امام بخاری نے اس باب میں صراحت کے ساتھ ان معتزلیوں کا رد کیا اور باقاعدہ اس کو مقصد بنا کر کے کیا۔ ایسا نہیں کہ ضمناً تبان ہو گیا، بلکہ مقصد بنا کر کے اس کو انہوں نے رد فرمایا۔ تو کتاب التوحید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ توحید اصل وہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھ کر کے نماز پڑھنا اور قرآن کے پڑھنا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ صحابہ کے عقیدے پر قائم ہیں یا نہیں۔ اگر صحابہ کے اور اسلاف کے طریقے پر قائم ہیں تو آپ کی توحید سلامت ہے، اور آپ کا علم بھی کام کا اور آپ کا عمل بھی کام کا، اور تبھی آپ کو میزان عمل پر اس کا فائدہ ہوگا۔ ورنہ تو عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، کام کریں گے، مشقت جھیلیں گے، توحید سلامت نہیں ہے تو جائیں گے بھڑکتی آگ میں۔ یہ حال ان لوگوں کا ہے کہ جس کی توحید سلامت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر مستقیم رکھے۔ آخر میں امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ میزان کے تعلق سے، اس کی تشریح آپ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ اب اس کو آگے بڑھ کر کے میں سیدھا حدیث پاک کے اوپر کچھ لب کشائی کی جرات کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار حدیث میں بھی بطور برکت پڑھ لیتا ہوں۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سند اتنے بڑے امام نے اپنا ٹائم اور اپنا وقت نکالا لوگوں کے نام لکھنے میں، پوری بخاری میں لوگوں کے نام لکھتے رہے۔ یہ ان کے جیسے لوگ ہی تھے نا، سب راویان حدیث ہیں کون؟ لوگ ہیں، انسان ہیں۔ ان انسانوں کے نام لکھنے میں اتنی ساری جگہ بھر دی کہ اگر وہ نام نکال لیے جاتے اور ان کی جگہ پر حدیثیں اگر رکھی جاتی تو شاید اس سے ڈبل حدیثوں کی کتاب ہو جاتی ہے۔ لیکن امام بخاری نے حدیثوں کو آدھا رکھنا گوارا کیا، لیکن سند سے کتابوں کو بنایا۔ کیوں؟ یہ بتاتے جا رہے ہیں، سارے محدثین یہ درس دینا چاہ رہے ہیں سند کی وجہ سے کہ بات تھوڑی سی اگرچہ سیکھنا، لیکن جس سے سیکھنا اس کو دیکھ لینا کہ وہ کیسا ہے۔ یہ زمانے میں اس چیز کی خاص ضرورت ہے۔ آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے۔ اب کوئی بھی آیا اور یوٹیوب پر بیٹھ کر کے قال اللہ اور قال الرسول کہنے لگا تو کیا اس کے حدیث کا نام لینے سے آپ مروب ہو جائیں گے؟ وہ قرآن کی آیت پڑھے گا تو آپ روب میں آ جائیں گے کہ نہیں یہ تو قرآن بیان کرتا ہے، حدیث بیان کرتا ہے، اور ایسے ایسے واقعات بڑی بڑی کتابوں کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ نہیں، امام بخاری بھی اور سارے محدثین انہوں نے جو سند کا اہتمام کیا ہے، وہ سند کا اہتمام پوری امت مسلمہ کے لیے یہ تعلیم ہے، یہ تنبیہ ہے کہ ان ھذا دینکم، یہ تمہارے دین کی بات ہے۔ فانظروا عمن تأخذونہ،
تو ذرا اس پر توجہ پہلے کر لینا کہ کس سے تم اپنا دین لے رہے ہو، ہے نا، کس سے تم اپنا دین لے رہے ہو، اس کے اوپر خاص توجہ دینا۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی جو تبلیغ کی لائن میں جو نکلا ہے وہ صرف اس کے اوپر عامل ہو جائے تو نہ وہ کبھی بہکے گا نہ اس کے سننے والے کبھی بہکیں گے۔ تو آپ لوگوں کے لیے خاص طور سے آخری جماعت والوں کے لیے یہ ساری چیزیں اس لیے ضروری ہے کہ اب آپ کو میدان تبلیغ اور تدریس میں آنا ہے، اس لیے بات سامنے والوں کو اچھا لگوانے کے لیے کچھ بھی بیان کر دینا یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے اور یہ جھوٹ ہے اور یہ بالکل تعلیم کے خلاف چیز ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ جب بھی کوئی بات بیان ہو تو اس کا حوالہ صحیح ہونا چاہیے، جس سے سنا ہے وہ سند صحیح ہونی چاہیے، ہر اعتبار سے بالکل کامل ہو جائے، اس کے بعد تحقیق کے بعد آپ اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ یہ ضروری ہے کہ سند اس کی صحیح ہو، اور سند نہ ہو تو اس کا حوالہ کتاب کا ایسا ہو کہ جس کو خود آپ نے پڑھا ہو۔ اب سند کے بارے میں بھی ایسا نہیں کہ فلاں شخص نے بیان کر دیا کہ فلاں کتاب میں ہے، تو آپ پہلے فلاں کتاب دیکھیے کہ آپ کو خود وہ چیز نظر آ رہی ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی بیان ہوتے ہیں بیان سے عبادت کے مفہوم بدل جاتے ہیں۔ کتاب اللہ کے بیان کو بدل کر کے لوگوں نے رکھ دیا، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری امت پر شرک کا ڈر نہیں ہے بلکہ ان کا ڈر ہے جو قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو بہکائیں گے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہی جو غلط عقیدوں کے اوپر قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں اور اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، وہ بھی بدل کر کے بیان کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سند ہے، یہ سند کے اندر حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ پوری سند کوفی ہے، اہل کوفہ، سارے محدثین کیا ہیں؟ اہل کوفہ میں سے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک خوبی اور بھی ایک ایکسٹرا چیز ہے، وہ بیان کر دوں کہ اس کو مسلسلات میمیہ بھی کہا گیا ہے۔ مسلسلات میمیہ کا مطلب ایسا ہے کہ ہر راوی کا نام ایسا ہے کہ جس کے اندر میم ضرور آتا ہے نا، اور یہ میم کو لے کر کے اس لیے انہوں نے توجہ دی ہے محدثین شارحین نے کہ کیونکہ میم جو ہے وہ محمد کا پہلا لفظ ہے نا، تو اس لیے اس کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ یہ مسلسلات میمیہ میں سے ہے۔ احمد ابن اشکاب یہ بھی میم سے ہے، محمد ابن فضیل یہ بھی میم سے ہے، عمارۃ ابن القعقاع یہ بھی میم سے ہے، اور ابو زرعہ جس کا لقب ہے ان کا نام بھی میسرہ یا محمد، مختلف جو روایت ان کی دو تین آئی ہیں لیکن ہر ایک کے اندر میم ضرور ہے۔ بہرحال تو یہ سارے کوفی سند والے ہیں، اسناد جو ہے یہ پوری کوفہ کے حضرات ہیں، اور کوفہ کے حضرات محدثین ہیں اور سب کے نام کے اندر میم ہے۔ ہاں صحابی جو آخر میں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر صحابہ کو بھی لیا جائے تو میم کے اعتبار سے ان کا بھی نام عبد الرحمن ہے، ان کا بھی نام جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ عبد الرحمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو بول، دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ رحمان کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں، لسان یعنی زبان کے اوپر ادا کرنے میں بڑے ہلکے ہیں، لیکن ثواب کے اعتبار سے ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل پر قیامت کے دن بہت بھاری ثابت ہونے والے ہیں۔ اور وہ دو کلمے کون سے؟ ان میں سے ایک ہے سبحان اللہ وبحمدہ اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو جملے کی تعریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث میں کی۔ یہ حدیث کا جو یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں ترتیب کے اعتبار سے دو فرق آئے ہیں۔ اس حدیث میں جو ہے وہ ہے کلمتان، اس کے بعد ہے پہلے حبیبتان الی الرحمن، اور جو دوسری روایت حضرت امام مسلم نے بھی نقل کی اور اسی بخاری میں دوسری جگہ پر ہی وہ حدیث ہے، اس میں ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان، یعنی آرڈر بدل گیا۔ پہلے کیا تھا؟ اس میں ہے حبیبتان سب سے پہلے،
کہ وہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں. اور دوسری حدیث میں کیا ہے؟ خفیفتانی سے شروع ہو رہا ہے. خفیفتان کا مطلب زبان پر بڑے ہلکے ہیں. اب محدثین کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہ پر دونوں جگہ خود حضور نے یہ الفاظ بیان فرمایا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ راوی سے ترتیب بدل گئی. لیکن اگر حضور کی طرف سے ہے تو اس کے اندر بھی حقیقت میں راز ہے، اور اگر راویوں کی طرف سے بھی آیا ہے تب بھی اس میں فائدہ امت کا ضرور ہے، اور بلاغت کی وجوہات میں سے وجہیں اس میں ضرور پائی جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو اہل عبادت ہوتے ہیں، جو خواص اللہ کے ہوتے ہیں، جو ذات، جو بندے ہر چیز میں، ہر کام میں وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میرے رب کو پسند ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد وہ جنت کی طرف اور دوزخ کی طرف نہیں جاتے. جیسے بزرگان دین کے بہت سارے سیرتوں میں آپ کو ملے گا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ حقیقت میں خلوص کہتے کس کو ہے؟ خلوص اللہ کے لیے کہتے کس کو ہے؟ تو کہا کہ خشوع خضوع کے ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہو ایسے نماز پڑھنا، یا گناہوں پر نادم ہو کر کے ہمیشہ خوش نہ رہنا بلکہ غمگین ہی رہنا. لوگوں نے مختلف وجوہات بیان کی. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خلوص حقیقت یہ ہے کہ تو نماز جب پڑھے یا کوئی بھی عمل کرے تو نہ تجھے جنت کی لالچ ہو نہ تجھے عذاب کا ڈر ہو، بلکہ اس نیت سے پڑھے کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے رب کو پسند ہے. اب چاہے تو وہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ دے یا نہ دے، بلکہ چاہے تو سزا بھی دے دے تب بھی قبول ہے، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے رب کو پسند ہے. تو رب کو پسند ہے، اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرنا ہے، اب چاہے دنیا والوں کی نظر میں چاہے کچھ بھی ہو جائے اور دنیا والے اس کو اپنے علمی اعتبار سے کچھ بھی لیتے ہو، لیکن میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ میرے رب کو پسند ہے نا. جیسے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل. تمہاری دلیلوں کے معاملات کے اندر اور دلائل کے ٹکر کے اندر ہم دیکھیں تو چلو مان لو ایک بار کہ طیبہ نہ صحیح افضل، جہاں مان لیا مکہ ہی بڑا زاہد، لیکن ہم تو ہر چیز کو جو پسند کرتے ہیں رسول اللہ کی نسبت سے ہی پسند کرتے ہیں، اور یہاں ہم نے دیکھا کہ مدینے کو زیادہ نسبت ہے رسول اللہ سے. تو اس لیے فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. تو ان کی عاشقوں کی نظر جیسے رسول اللہ کی نسبت پر رہتی ہے، ویسے زاہدوں کی نظر اللہ کی پسند پر رہتی ہے، اللہ کی رضا پر رہتی ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام ہو، پھر وہ اس کا ثواب نہیں دیکھتے. جیسے عوام اگر کام کرے گی تو دیکھیں گے کہ بھائی اپنا اگر یہ کام کریں گے تو اس میں 10 نیکیاں ہیں، اور اسی جگہ پر اگر یہ درود پڑھیں گے تو 6 لاکھ نیکیاں ہیں. تو وہ کون سا درود پڑھیں گے؟ 6 لاکھ والا، کیونکہ اس کے اندر زیادہ ثواب ہے نا. تو یہ عوام کا عمل ہوتا ہے. لیکن خواص کا عمل کیا ہوتا ہے کہ میرے حبیب نے اپنی زبان سے کیا سکھایا ہے، یا اللہ کی بارگاہ میں اس کا اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربت کیسی ہے، اس کی مقبولیت کیا ہے، تب وہ پھر ثواب کو نہیں دیکھتے. پھر اس کے بعد کہتا اماطۃ الاذی عن الطریق، اگر اتنا بھی ہو کہ جو راستے سے ہٹا دو، میرے حضور نے یہ کام کیا ہے، تو وہ نہیں دیکھتے کہ یہ ادنا اسلام ہے. اسلام کا ادنا شعار یہ نہیں دیکھتے، بلکہ وہ صرف اتنا دیکھتا کہ یہ میرے آقا نے سب سے بڑی ہستی ہوتے ہوئے بھی یہ کام کیا ہے تو میں بھی یہ کام کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے تھوک کا جو حصہ نظر آتا حضور نے اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. کسی نے تھوکا تھا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. اب جو عوام ہے اس نے اگر مسجد کے اوپر کہیں تھوک پڑا ہوا دیکھا اور دوسری جگہ پر دیکھا کہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے، تو عوام کی ذہنیت میں کیا ہوگا کہ یہ ایسا کام کون کرے گا، چلو قرآن پڑھتے اس میں زیادہ ثواب ہے، ثواب بھی مل جائے گا اور وہ گندی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگانا پڑے گا. لیکن وہی اگر عشق والا بندہ جب آئے گا تو وہ دیکھے گا میرے حضور نے مشکات کی حدیث سے پا کے میرے حضور نے اپنے ہاتھوں سے تھوک صاف کیا تھا مسجد سے، تو میں تو وہ کام کروں گا جو میرے آقا نے کیا تھا. تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ثواب کس میں کتنا زیادہ ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کس کی زیادہ ہے.
ہے نا، وہ محبوب ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں کہ حبیبتان الی الرحمن، وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں. تو یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ اہل اللہ کے لیے، خواص کے لیے، زاہدوں کے لیے، جو ہر چیز میں اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں. اور جو روایت ایسی ہے کہ خفیفتان علی اللسان سے شروع ہو رہی ہے، تو وہ حدیث عوام کے لیے ہے کہ تم اس لیے پڑھ لیا کرو کہ اس کا ادا کرنا بہت آسان ہے اور ثواب اس کا بہت زیادہ ہے. تو اس سے پتا چلا کہ تعلیم کے اندر یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ خواص کا بھی کام ہو جائے اور عوام کا بھی فائدہ ہو جائے، دونوں کا فائدہ ہو جائے. اس طریقے سے کام کرنے کے اندر زیادہ نفع ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو کلمے ایسے کہ حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں. اچھا، یہاں پر آیا پھر رحمان. اللہ تعالیٰ کے تو اسماء کتنے زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مقدس اسماء میں سے رحمان کو، رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص ناموں میں رحمان رکھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو چن کر کے بیان فرما رہے ہیں وہ حبیبتان الی الرحمن. یہ بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اتنے چھوٹی محنت پر اتنا بڑا اجر و ثواب دینا یہ رحمان ہی کا خاصہ ہے. جس کے اندر رحمت اتنی زیادہ نہ ہو وہ ایسا کر سکتا نہیں ہے. ورنہ دنیا داروں کو تو آپ دیکھو کہ 10,000 کی تنخواہ وصول کرتے کرتے وہ کتنا کام کروا لیتے ہیں کہ نہیں میں اس کو 10,000 دیتا ہوں، یہ بھی کام اس سے لینا پڑے گا، یہ بھی کام لینا پڑے گا، یہ بھی کام لینا پڑے گا. یہ سارے کام کر کے اس کو نچوڑ کر کے پھر اس کو 10,000 کی تنخواہ دی جاتی ہے یا 20,000 کی تنخواہ دی جاتی ہے. یہ اہل دنیا ہے جو یہ کرتے ہیں. لیکن رحمان کی بارگاہ ایسی ہے کہ تم تھوڑا کرو گے اللہ تعالیٰ مکمل عطا فرما دیتا ہے نا. تو یہ کلمتان حبیبتان الرحمن، جو اس کا ثواب ہے کہ پورا میزان عمل بن جاتا ہے اور بول صرف اتنا سا ہے تو یہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ شان ہے میرے رحمان کی ہے نا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان. اب کوئی اگر اس سے اکتا بھی جائے تو اکتائے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر استقامت میں بھی بڑا فائدہ ہے. جب کسی چیز کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس کے اوپر قائم رہنا بہت آسان ہے تو عابدوں کے لیے بھی یہ وسوسے سے دور رکھنے والی بات ہوئی کہ پہلے تو کہہ دیا حبیبتان الرحمن، اس کے بعد فرمایا خفیفتان علی اللسان، تاکہ چند راتیں یا چند دن میں اس کا ذکر کر کے تھک مت جانا. یہ خفیفتان علی اللسان، اس کا ادا کرنا پوری زندگی کا اگر وظیفہ بھی بنا لو گے، ڈیلی روٹین بنا لو گے، تب بھی یہ ادا کرنا بہت آسان ہے. اور ثقیلتان فی المیزان، اور جو باب سے مناسبت ہے وہ یہی ہے کہ بروز قیامت جو اصل مقصد ہے کہ اللہ رحمان کی بارگاہ میں تمہارا ثواب زیادہ نظر آئے، تو یہی دو کلمے ایسے ہیں جن کا ثواب بہت بھاری ہے روز قیامت. کتنا باری ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ تملأ ما بین السماوات والارض، کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے یہ زمین اور آسمان کے جتنی بھی اگر جگہ ہو تو وہ اس کو بھی پر کر دے گا. دوسری جگہ پر ہے کہ سبحان اللہ تملأ نصف المیزان والحمدللہ تملأہ، کہ جو سبحان اللہ کا کلمہ ہے یہ آدھا میزان عمل بھر دیتا ہے اور الحمدللہ اس کو پورا ہی بھر دیتا ہے. تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ کے یہ ثواب سبحان اللہ، وہ دو کلمے کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اب آخری بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس کے اندر ہے مبتدائے مقدم اور مبتدائے مؤخر اور خبر مقدم، ہے نا. مبتدا کا مقام کیا ہے؟ ہمیشہ شروع میں آنا. لیکن اس میں کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ترکیب میں مبتدا ہے. اور کلمتان حبیبتان الی الرحمن یہ پورا جملہ کیا ہے؟ خبر ہے. تو اصل جملہ یوں ہے، اگر نحو کی جو سیٹنگ ہے اس کے اعتبار سے اگر ترتیب رکھو تو یہ ہوگا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. لیکن وجوہ بلاغت کی وجہ سے یہ ترتیب کبھی چینج ہوتی ہے اور مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے
اور خبر کو مقدم کیا جاتا ہے. اور اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ بلاغت پڑھنے والوں نے شاید یا وہ زیاد ہوگا کہ مبتدا کی اہمیت کی وجہ سے، مبتدا کی اہمیت کی وجہ سے کبھی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مؤخر رکھا جاتا ہے. کبھی لوگوں کو شوق دلانے کے لیے، وہ سننے کا شوق دلانے کے لیے وہ خبر کو پہلے لاتے ہیں اور مبتدا کو مؤخر. جیسے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، وہ سب تمہاری ہی خبر تھے، انبیاء سابقین وہ سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو. یا رسول اللہ آپ مؤخر مبتدا ہو، اور وہ سب انبیاء کیا تھے؟ تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو. یعنی جہاں کا نظام کی ابتدا آپ ہی سے ہے، لیکن آپ آئے بعد میں تو مبتدا مؤخر کے طور پر آئے، اور وہ سب تمہاری ہی خبر تھے. اس جگہ پر خاص طور سے میں دوسری ایک چیز بیان کرتا ہوں کہ ایک تو خبر کی تاخیر اور مبتدا کی تاخیر اور خبر کو مقدم رکھنا ایک یہ چیز ہے، اور دوسرا کہ جو اصل چیز ہے وہ بتانے سے پہلے ضمیروں سے کام لینا، یا اس کے بارے میں چھپا کر کے مبہم بات کرنا، اجمال سے کام لینا، اور اجمال سے کام لینے کے بعد پھر آخر میں اس کو ظاہر کرنا. یہ بھی تشویق سامع جس کو کہتا ہے کہ سامع کو اس کا شوق دلایا جاتا ہے. جیسے کہ اعلیٰ حضرت کے ایک کلام کے چند شعر جس کو میں اس سے پہلے بھی ایک دو بار بیان کر چکا ہوں. شوق دلانے کے لیے کبھی ایسا کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن کہ چمن بھی نثار ہے، اور جب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبلے زار ہے. اس کے اندر دیکھنا آپ ضمیر ہی ضمیر ہے، صاحب بتایا نہیں گیا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. بس نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن کہ چمن بھی اس پر نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبلے زار ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. کس کا پتہ نہیں کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. یہ جہاں کے ہزار ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں یہ سمن یہ سوسنو یا سمن یہ بنفشا سنبلو نسترن گلو سرو لالا بھرا چمن وہی ایک ہے لیکن جلوہ ہزار ہے. یہ سبا سنک وہ کلی چٹک یہ زباں چہک لب جو جھلک یہ چمک دمک یہ محض جھلک سب اسی کے دم کی بہار ہے. وہ نہ ہو تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. وہی دم ہے، دم سے ہی بہار ہے، وہی جان جان سے ہی بہار ہے. یہ سب ضمیر 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 کہہ کر کے سارے سننے والے بھائی کون ہے وہ جو اتنی بڑی ہستی ہے، کون ہے جس کا ذکر تم کرنے جا رہے ہو. اب کئی اشعار گنانے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نام سننا ہے نا تو میں بے ادبی سے ہاتھ اٹھوا کر کے نہیں سنواؤں گا، چومبا کر کے نہیں سنواؤں گا. فرماتے ہیں با ادب جھکا لو سرے ویلا، با ادب جھکا لو سرے ویلا کہ میں نام لوں اس گلو باغ جس کا ذکر ابھی تک میں نے کیا، جس کا میں نام لوں گلو باغ میں نام لوں گلو تیار ہو گئے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گلے تر محمد مصطفیٰ، اور چمن جس کی جو بات کی ہے وہ چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے. تو یہ تشویق سامع، تو یہ سننے والے کو شوق دلانے کے لیے بھی یہ انداز متکلمین اختیار کرتے ہیں. تو یہ سارا جو بلاغت فساد کا دریا ہے وہ جاری تو رسول اللہ ہی سے ہوا ہے. جتنے بھی بعد میں بلاغت کے بھی یاد کرو حضور کے سمندر بلاغت میں سے ایک چھینٹا بھی نہیں ہے. جب اعلیٰ حضرت کا یہ عالم ہے تو میرے حضور کا عالم کیا ہوگا؟ یہی اصل ماخذ اور یہی اصل مصدر اور وہی ہر چیز کی اصل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہی اعلیٰ حضرت نے سیکھا ہے. یہ حدیث اصل ہے اس بلاغت کی، یہ حدیث اصل ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں دو کلمے ایسے کہ جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں. جیسے رحمان کو بڑے پیارے ہیں کہا تو سارے اہل اللہ اور خواص کے کان تیار ہو گئے. وہ کون سے کہ جو میرے رحمان کو پیارے ہیں، ہمارے اللہ کو پیارے ہیں. تو جتنے بھی اللہ والی مخلوق تھی وہ سب حضور کی اس بات پر ہمارا تک گوش ہو گئی. پھر اس کے بعد حضور نے دوسرا جملہ کہا، پھر اس کے بعد خفیف فساد علی اللسان. اب جتنے عوام والے تھے اب
جن کو آسانی سے عمل کرنا تھا وہ ہمارے سے گوش ہو گئے، اور اس کے بعد ثقیلتان فی المیزان، جن کو مسئلہ تھا صرف محشر میں کامیابی کا، دنیا میں جو ہو دیکھا جائے گا، محشر میں کامیابی ہونی چاہیے، تو جن میں ایسے لوگ تھے وہ سب اس سے ہمارے تن گوش ہو گئے۔ اب ساری مخلوق جب بالکل تیار ہو گئی تب حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، السلام علیکم۔